من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے اے صحابہ میں نے آج رات ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرتے ہوئے کبھی گرتا ہے تو کبھی چلتا ہے اور کبھی وہ پل صراط پر لٹک جاتا ہے. فرمایا پھر اچانک مجھ پر پڑا ہوا درود پاک اس کے پاس آیا جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے چلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے چلی. مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ میرے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مجھے الحمدللہ حفاظ کرام کی الحمدللہ صحبت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے, عاشقان رسول بھی جمع ہے, نیک مجلس ہے, نیک محفل ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہے. اور فرمایا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے اس محفل پر اس مجلس پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کا ذریعہ بنائے. مختصر سا وقت ہے تاکہ وہ ماشاءاللہ مزید آگے جو ہمارے ناظم صاحب نے اسکیڈول بنایا, شیڈول بنایا, اس پہ بھی انشاءاللہ کریم ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دینی ماحول کی برکتیں اور عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے. اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا. کچھ عرصے کے بعد آپ کا دوبارہ اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر کے اندر نور ہی نور ہے. وہ مردہ جو کچھ عرصے پہلے عذاب میں مبتلا تھا اب اس قبر کے اندر نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک و مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کچھ عرصے پہلے یہاں سے گزرا تو قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا تھا اور اب اس قبر کے اندر نور ہی نور ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے نبی اللہ علیہ السلام یہ بندہ جب فوت ہوا تو سخت گناہگار تھا, اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں گرفتار تھا. جب یہ فوت ہوا اس کی بیوی امید سے تھی. اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, بیٹا ہوا, وہ کچھ بڑا ہوا. والدہ نے بیٹے کو مدرسے بھیجا, استاد نے بیٹے کو پڑھایا, بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس کے بعد کو قبر کے اندر عذاب دوں. بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کا قبر سے عذاب کو دور فرما دیا. اور پیاری سامعین بھائی مختصر سا واقعہ سنایا ہے.
چند ایک باتیں مزید عرض کروں گا پھر اجازت چاہوں گا. اب آپ غور کریں کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس بچے کے والد کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا. تو جن کے سینوں میں قرآن پاک ہوگا ماشاءاللہ کریم میں سن رہا تھا کہ اس مدرسہ المدینہ سے الحمدللہ 12 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا. اب ان کے والدین کا عالم کیا ہوگا؟ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے عذاب کو دور فرما دے. تو جن کے سینوں میں پورا قرآن ہوگا الحمدللہ ان کے والدین کے تو والے نیارے ہوں گے. الحمدللہ یہی دینی ماحول کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہو, ہر گھر کے اندر عالم دین ہو. یہ علم دین کی روشنی چلتی رہے اور اللہ کرے کہ پوری دنیا میں پھیل جائے. ہم دنیا سے چلے جائیں, ہمارے پیچھے ہماری اولاد نیک اعمال کرے, نیک کام کرے, تلاوت قرآن کرے, ذکر و اذکار کرے تو ہمیں قبر میں اس کی راحت پہنچے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یہی برکتیں ہیں. قبلہ شیخ طریقت امین اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ نے ہمیں یہی سوچ عطا فرمائی ہے, ہمیں یہی ذہن دیا ہے, ہمیں مقصد بھی یہی دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ کریم اسی کوشش کے تحت, اسی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا پیغام, دینی کاموں کا نظام اللہ پاک کی رحمت سے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا دنیا کے تقریباً 200 ملکوں کے اندر پہنچ چکا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کاموں کا پیغام جو آج سے تقریباً 43 ایئرز اولڈ یعنی 45 سال پہلے کراچی شہر کاغذی بازار جامعہ مسجد نور سے شروع ہوا. امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کاغذی بازار کراچی شہر جامعہ مسجد نور کے اندر امامت کرواتے تھے. اس وقت آپ ایک مسجد کے امام تھے. اللہ کے کرم سے یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا. امیر اہل سنت درس و بیان کرتے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے. یہ دینی کاموں کا پیغام ایک مسجد سے دوسری مسجد, ایک محلے سے دوسرے محلے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک صوبے سے دوسرے صوبے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچتے پہنچتے اللہ پاک کی رحمت سے اب یہ دینی کاموں کا پیغام دنیا کے تقریباً 200 ملکوں میں پہنچ چکا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اکیلا ہی چلا تھا, جانب منزل ایک ایک آتا گیا اور کارواں بنتا گیا. اب یہ دینی کاموں کا پیغام دنیا کے 200 ملکوں میں پہنچ چکا. یہ جہاں ہم جمع ہے یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ المدینہ فار بوائز. مدرسہ المدینہ فار بوائز کی یہ ایک برانچ ہے, ایک شاخ ہے. اس وقت الحمدللہ دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی کے 16,000 سے زائد ادارے قائم ہو چکے ہیں جن میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد الحمدللہ 5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے. 1 لاکھ سے زائد بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں, حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں. 80,000 سے زائد اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی عالمہ کورس اور الحمدللہ فضائل شریعت کورس کر چکے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ابھی یہ پیارے پیارے بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے, ان کو کچھ تقسیم کاری بھی کی جائے گی. مزید ہمارے ناظم صاحب نے دعوت اسلامی کے انٹروڈکشن کے لیے پریزنٹیشن کا بھی انتظام کیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے مراحل کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہی پیغام دینا چاہتا تھا. اس نیکی کی دعوت کے کام میں اپنا حصہ شامل کیجیے. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی مدارس میں پڑھائیں, دینی جامعات میں پڑھائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں دعوت اسلامی کا تعارف اور ملفوظات عطا کیے ہمارے شری نگران محمد یعقوب اطہری صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آئیے محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے مدرسہ المدینہ جنگی درجہ فیضان اہل بیت کے بچے محمد محب النبی اطہری. یہ بچہ انشاءاللہ قریب انگلش میں بیان کرے گا. آپ لوگ محبت سے سماعت کیجیے.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Please loudly الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. Respected teachers and my Jamia fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the topic of my speech is Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The life of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a role model for every person of this world who believes in Allah and the day of judgment. This source of light and guidance, the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, can lead us completely. The world has seen all sorts of scholars, philosophers and preachers, but no one was as great as the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah sent his messengers in every period of history to guide the humanity. The world has been waiting for the last prophet for centuries. This day wait was ended with the prophethood of the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He was sent as the last prophet of Allah Almighty. His Sharia was regarded as the last message of Allah and the previous Sharias were abolished. His guidance was declared sufficient for all till the end of the world. The Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, if Musa had been alive, he had no option but to follow me. Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born in the month of Rabiul Awwal. He is an embodiment for all mankind. All the Prophet guided the women, but Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam brought revolution in the life of people. This revolution is excellent in the history of mankind. As love for the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam involves not only the devotion and passion for him but to follow his deed also. There is an option left for us but to follow his teaching. The Quran as surah are the basis of us religion. The holy lifestyle of the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam guided us in our individual and collective life. As Quran says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. We have indeed in the messenger of God a good example of conduct. If we want to get success in this life and the life afterward, we should follow the teaching of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Thank you. माशाअल्लाह करीम सलाम. आपने सुना कि बच्चे ने खूबसूरत अंदाज में बयान किया. बाज़ लोगों की ये सोच बन जाती है, बच्चा मदरसे पढ़ेगा तो उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, बच्चा मदरसे पढ़ेगा तो वो इलाके में ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे कर पाएगा, बच्चा मदरसे पढ़ेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ये मकसद ये है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इन्हें कुरान का फैज़ मिला हुआ होता है. ये बच्चा पूरा बयान इंग्लिश में करके गया और यहाँ पे बिल्कुल इंग्लिश की क्लास कोई नहीं होती है. दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला
قرآن پڑھنے کے صدقے سے انداز کو کیسی ذہنیت سے نوازتا ہے، کیسے حافظے سے نوازتا ہے۔ ہمارے اسٹیج پہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے، علامہ حافظ صدیق صاحب آپ تشریف لے کر آئے، ہماری اس مسجد کے انتظامیہ محمد طارق مہر صاحب آپ تشریف لائے، اور جتنے بھی علماء تشریف لا رہے ہیں جن کا نام سے نواقف نہیں، آپ کو بھی میں سمعین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور یہ بچہ ماشاءاللہ ہمارے علامہ شوبان صاحب شمون صاحب آپ کے صاحبزادہ تھے۔ آئیے میں عربی میں بیان کے لیے دعوت دوں گا چھوٹا بچہ احمد یار نعیمی اتاری عربی میں بیان فرمائے گا، آپ محبت سے سماعت کیجیے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام
شرارت سے محفوظ رکھے اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے۔ ہمارے علامہ مقصود صاحب کے صاحبزادے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کو دیر ہاں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسہ مدینہ کے رجا فیضان رضا کے بچے نے خوبصورت بیان کیا۔ ان کے بیان کے دوران جتنے بھی مہمان تشریف لائے، جناب محمد ارشد ملک صاحب، ندیم ملک صاحب، تنویر انتاری صاحب اور گجرانوالہ میڈیا بیس سے بھائی احسان حسان بھائی ونیا والا سے آپ تشریف لے کر آئے، اور انہیں کے ساتھ ساتھ آل نبی اولاد علی فخر السادات قاری سید عدنان شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لے کر آئے، حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد سیالوی مراتبی صاحب آپ تشریف لے کر آئے، اور حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ طاہری مدنی صاحب آپ تشریف لائے۔ میں تمام کو شمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ ابھی انشاءاللہ ہمارے اس مدرسہ مدینہ جنگی کے ناظم صاحب پرنسپل صاحب پریزنٹیشن انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمارا مدرسے کا تعارف اور دعوت اسلامی کا تعارف، اس کے بعد انشاءاللہ کریم بچوں کی دستار بندی کا سلسلہ کیا جائے گا۔ تمام میرے پیارے اور سنی اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسہ مدینہ کی رونقوں کو بے شمار رفعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اور سنے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، آج ہماری اور آپ کی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کو 43 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی ایک ایسی غیر سیاسی دینی تحریک و تنظیم کا نام ہے جس نے امت مسلمہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نہ کہ صرف دینی خدمات کے اندر بے شمار ہیرے عطا کیے، بلکہ ماشاءاللہ الکریم سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی ماشاءاللہ الکریم علماء اکرام کا تحفہ امت کو پیش کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت اسلامی کے کچھ شعبوں کے بارے میں آپ سب کی بارگاہ میں خوبصورت سا ایک انداز پیش کروں گا۔ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدنی قافلہ۔ وہ شعبہ ایسا ہے کہ نہ کہ صرف ہمارے شہر کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی ہمارے صوبوں کے اندر، پاکستان کے اندر ایسے علاقوں میں جا کر، یہ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، تربیت ہے کہ ان علاقوں میں جا کر جہاں پہ دین کی رجحان کی تربیت نہایت کم ہے، ادھر لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے، وہاں پر ہمارے علماء اکرام جا کر لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، علم دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جب وہ اس فیضان کو پا لیتے ہیں تو وہ پکے سچے عاشق رسول و نمازی بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم روزمرہ زندگی میں کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا ایک شعبہ اصلاح اعمال ہے۔ میں گزشتہ دنوں ہمارے نگرانی سٹی موجود ہیں، ونیا والا میں ایک اس کا اجتماع ہوا، تو ہم اجتماع کے بعد دعا کے لیے ایک ہمارے اسلامی بھائی ان کے گھر میں موجود تھے۔ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں دنیاوی لیول پر، اپنے کاروبار کی پروگریس کیسے کی جائے۔